الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ڈھونڈتے رہے اوروں میں عیب و ہنر ڈھونڈتے رہے اوروں میں عیب و ہنر رہے اپنے عیبوں سے بالکل بے خبر پڑھی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برائی نہ رہا انتہائی واجب احترام و تکریم بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں اللہ جل جلالہ کی خاص عنایت اور بخشش ہوتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق مل جائے اور توفیق مل جانے کے بعد انسان اس پہ استقامت بھی اختیار کر لے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مختصر اور جامع کوئی آپ نصیحت فرما دیں جس کو میں اپنے پلو میں باندھ لوں اور میری کامیابی یقینی ہو جائے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر اور قیمتی جملہ ارشاد فرمایا قل کہہ دو آمنت باللہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں اللہ کی تمام ذات و صفات کے ساتھ ایمان لاتا ہوں ثم استقیم پھر اس پہ استقامت اختیار کر لوں گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی عمل پہ مداومت اور استقامت بہت بڑی نعمت ہے جب انسان ایک عمل کرتا ہے اس عمل کو محفوظ بھی رکھتا ہے اس کو ہمیشہ کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے اور عام اور فعام میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک دن بات کرے دوسرے دن دوسری بات شروع کر دے ایک دن ایک کام کرے دوسرے دن دوسرا کام شروع کر دے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ہے ہی غیر مستقل مزاج اس کی مستقل مزاج ہی نہیں اور جو بندہ مستقل مزاج نہیں ہوتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتا کئی ایسے لوگ ہیں پہلے ایک قسم کا کاروبار شروع کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کے تیسرا شروع کر دیتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہتے
اور جو بندہ ایک کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور پھر اس کے بارے میں غور و خوض کر کے شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک پہچان بن جایا کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں جو لوگ جس قسم کا کاروبار کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ مشہور ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ دودھ والا ہے، وہ سبزی والا ہے، وہ بلڈنگ والا ہے، وہ فلاں والا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے ایک کام پختگی کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے ایک نام ہوگا، اور دینی اعتبار سے بھی ایک انسان عمل کرے اور ہمیشہ کوئی عمل کرے تو دینی اعتبار سے بھی اس کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہوتا ہے۔ ایک بندہ جوش میں آئے اور ایک دن آ کے 100 نفل پڑھ لے اور پھر پورا مہینہ مسجد کی طرف ہی نہ آئے، اس سے تو وہ بندہ بہتر ہے کہ جو صرف 5 نمازیں روز پڑھتا ہے، نفل کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ چلو 5 ٹائم اللہ کے گھر میں آ تو رہا ہے۔ سامعین گرامی، قدر اصل چیز ہے استقامت اختیار کرنا، اللہ جل جلالہ سے دعا مانگنا کہ اللہ مجھے اعمال صالحہ میں استقامت عطا فرما اور میں ہمیشہ ان نمازوں کو، تلاوت کو، ذکر اذکار کو، صدقہ خیرات کو ہمیشہ کرتا رہوں زندگی کی آخری سانس تک۔ اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا اللہ جل جلالہ کے ساتھ خاص ایک تعلق بن جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ ہمیشہ ایک عمل کرتا ہے اور وقت کی تعیین کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ ہر دن اس کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ آ کے یہ عمل کرے۔ ایک بندے کا معمول ہے کہ وہ روزانہ مسجد میں آتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے۔ ایک بندے کا معمول ہے کہ روزانہ ایک بار تلاوت کرتا ہے، ایک ٹائم اس نے مخصوص کیا ہوا ہے۔ تو ایک دن جب وہ عمل کرتا ہے تو دوسرا وقت آنے سے پہلے اللہ جل جلالہ کی رحمت انتظار کرتی ہے اس بندے نے آ کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہونا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان ہمیشہ عمل کرتا ہے اس کے نیک اعمال پر جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے رحمت کے اچھے فیصلے زمین پر اترتے ہیں۔ اور جب نیک بندہ جو ہمیشہ اچھے اعمال کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھا کرتے تھے وہ اس کی جدائی میں ہوتے ہیں۔ تو انسان کیوں نہ ایسی زندگی گزار کے جائے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بڑا پرچار اور عزت اور احترام کے ساتھ اس کو دیکھا جائے۔ الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں توفیق دی ہے، لاکھوں انسانوں نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا ہے، اللہ جل جلالہ کے راہ میں لاکھوں روپے لگائے ہیں۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب عید کا 2-3 دن گزرنے کے بعد چھٹی اگلے سال دیکھیں گے، اور ایک یہ ہے کہ یہی کیفیت اللہ جل جلالہ کی راہ میں خرچہ کرنے کی، صدقات خیرات دینے کی، اعمال میں پڑھنے کی پورے سال ہماری یوں ہی رہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے کل عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی اور ہماری تمام مساجد جہاں بھی تینوں منزلیں کھچا کھچ بھری ہوئی، وہی اہل ایمان عید کے علاوہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن مساجد کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ نمازیوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، بعض ایسے ہیں جو ٹھاٹ کے نمازی ہیں اور بعض 8 کے نمازی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو 360 کے نمازی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کو ٹھاٹ کے نمازی چاہیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہمیشہ 5 نمازیں پابندی سے بڑی عام شان کے ساتھ ٹھاٹ باٹ میں آتے ہیں، تیار ہو کے آتے ہیں، غسل کیا ہوتا ہے، خوشبو سے معطر ہوتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، سبحان اللہ۔ یہ ٹھاٹ کے نمازی ہیں، یہ وہ ہے کہ جن کا اللہ کے خزانے میں ہاتھ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں وہ 8 کے ہوتے ہیں، ہفتے بعد آتے ہیں جمعے کے دن، باقی پورا ہفتہ کبھی دل نے کہا کہ ظہر اثر پڑھ لی ورنہ چھٹی، بس جمعے کی نماز ہم نے پڑھنی، جمعہ ضائع نہ ہو جائے، یہ 8 والے ہوئے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جمعہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، چلو یار عید ہے پڑھ لیں گے، وہ 360 دنوں کے بعد آتے ہیں اور پھر اللہ جل جلالہ سے دعائیں کرتے ہیں، ایک دن آ کے حاضری لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ساڑھی سنتا کوئی نہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی
ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہم اعمال کیسے کر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ کے ہاں ہمارا تعلق کس بنیاد پہ ہے۔ ایک انسان سال میں اب آئے اور وہ کے آفس میں آئے نا، پھر کہتے ہیں یہ آفس پر عجیب ظالم ہے، مجھے پوری تنخواہی نہیں دیتے، یا ہفتے میں ایک دن آئے باقی پورا ہفتہ چھٹی کرے، کہتے پورے ہفتے میں مزدوری دے، کوئی پاگل نہیں ہوگا جو اس کو دیکھ گئے بابا چلا گیا لے گا۔ کام کرو گے تو مزدوری ملے گی، اعمال کریں گے تو اللہ جل جلالہ کی رضا میں نصیب ہوگی۔ اس لیے یہ اپنا ایک ذہن بنائیں کہ ہم نے صرف ہفتے میں ایک دن یا سال میں ایک دن اللہ کے گھر وقت نہیں لگانا، ہم نے ہر دن ہر نماز کے لیے جہاں بھی وقت وقت پڑھیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ سورہ اعلیٰ میں ترغیب دیتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت بند تھم کیا ہو، زیب و زینت کے ساتھ آ۔ آج ہم شادیوں میں جاتے ہیں، کئی دفعہ میں نے یہ بات عرض کی ہے، صرف ولیمہ کھانے جاتے ہیں، ہمارے جسم سے خوشبو معطر ہوتی ہے، حالانکہ نہ وہاں فرشتے ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں اور نہ ہماری دعائیں وہاں جا کے قبول ہوتی ہیں، صرف پیٹ ہمیں بھرنا ہوتا ہے۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے وہی کبھی یہ جو شادی کی طرف جاتے ہیں، ولیمہ کھانے کے لیے جاتے ہیں، کبھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں ہم نے کبھی رکھی کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، خوشبو ہو، جسم معطر ہو، صاف ستھرے اس کے کپڑے ہو، ہم نے اللہ معاف فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت ہی نہیں دی، جس وجہ سے آج ہم دنیا میں حالات کی چکی میں اور بھور میں پس رہے ہیں۔ میں آج پڑھ رہا تھا کتاب میں مجھے واقعہ چھوٹا سا ملا اور بڑی اچھی بات لگی، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں اسی حوالے سے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے گورنر تھے، آپ جانتے ہیں اللہ جل جلالہ نے انہیں ہدایت دی اور پھر اولیاء اللہ کی سب میں چلے گئے اور اللہ کے بڑے نیک بندے بن گئے۔ ان کے واقعات میں واقعہ یہ آتا ہے کہ ان کے اپنے نائب کو اپنی جگہ گورنر بنا کے جنگل میں چلے گئے، وہاں اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ چلے گئے کہ حضرت ہم سے کام نبھانا نہیں جا رہا، آپ مہربانی کریں آ کے دوبارہ یہ مملکت کو سنبھالیں، بلد کی گورنر ہم نہیں سنبھال سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اللہ جل جلالہ سے ایک لوگ لگ چکی ہے، میں واپس نہیں آؤں۔ انہیں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جس چھوٹے سے بستر پہ گودڑی پہ وہ بیٹھتے تھے، سوئی دھاگا پاس تھا، انہوں نے پاس پانی میں سوئی پھینک دی اور سامنے پانی کی مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی لے کے آؤ۔ تو کوئی مچھلیاں سونے کی سوئی لے کے آئی، چاند فرمایا نہیں میری لے کے آؤ۔ انہوں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک مچھلی میں وہی سوئی دھاگے اور لاکر کوئی سی آمد کر لیا۔ فرمایا بھائی اصل حکمرانی یہ ہے، وہ بلک والی بادشاہت نہیں، اصل یہ ہے کہ جانور بھی آپ کی بات مانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کو بسا لیا، اللہ اور اس کے رسول کی سچی غلامی اختیار کر لی ہے، اللہ نے ساری کائنات کو میرے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ ایک دفعہ ان سے کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے آج ہم اعمال کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ؟ انہوں نے 9 باتیں ارشاد فرمائی، وہ 9 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میں اور آپ ہم سب اس بات پر غور کریں کیا ہمارا یہ رویہ ہے کہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کو جانتے ہیں، تمام ایمان جانتے ہیں اللہ کی طاقت کتنی ہے، اللہ کی پاور کتنی ہے، ہر بندہ جانتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ جو ہے نا موت کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ ہر بندہ اللہ جل جلالہ کو جانتا ہے لیکن اللہ جل جلالہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اب نہیں کیوں نہیں کرتے کہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم غور کر کے دیکھیں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہماری زبانوں میں کتنی مرتبہ جھوٹ آتا ہے، ہم کتنی ایسی باتیں جو خلاف واقع ہوتی ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں، جس بندے کا یہ ایمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کو جانتا ہو کہ اللہ تاریخ رات میں کالے سے پتھر پہ کالی چونٹی چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں، اس کی لائن کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے دل کے اندر پرنے والے خیال کو بھی جانتے ہیں، کبھی تصور کے ساتھ اللہ سے اطاعت کی ہے۔ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو جانتا ہے لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اس لیے اللہ اس کی دعا قبول
دوسری بار فرمایا کہ سارے مسلمان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. پیارے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کتنے ہیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. کسی بھی نوجوان سے کہیں تو آپ کو بتائیں گے میں نے یہ سرچ کیا مجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے یہ اخلاق یہ اخلاق. ساری دنیا کی معلومات آج ہر نوجوان کے پاس ہے. سوشل میڈیا کی یہ مہربانی ہے ہر چیز موجود ہے. فرمایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں لیکن آپ کی پیروی نہیں کرتے. ہر بندہ میرے سمیت اپنے اندر گربان میں جان کے دیکھے بالکل اس کے اندر کا جواب آئے گا کہ واقعہ رسول کریم علیہ السلام کی بات نہیں مانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اذان کی آواز سنتا ہے اور وہ اذان کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نہیں آتا, نماز بلایا کر دیتا ہے, وہ ایسا ہے گویا وہ تنے تنہا کھڑا ہے, سب کچھ کا تباہ ہو چکا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہے اگر ہے تو ہم بازار میں دفتر میں ہوتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی جھوٹ کی نحوست اور بدبو سے رحمت کے فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں. کیا آج ہمارے مسلمان دلوار بے غلط جھوٹ نہیں بولتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن آپ کی پیروی نہیں کرتے. تیسری بات فرمایا قرآن کو پڑھتے ضرور ہے لیکن عمل نہیں کرتے. چوتھی بات فرمائی کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں کھاتے ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں, آج ہم غور کریں دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارے دادا پردادا نے ایسی نعمتوں کا تصور بھی نہ کیا جو آج ہم لوگ سہولیات میں بیٹھے ہیں. آج اے سی میں بیٹھے ہیں, بجلی میں بیٹھے ہیں, پنکھوں میں, ہر قسم کی سہولیات میں اللہ کی نعمتیں ملی ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ کو کبھی آپ نے بھولے سے بھی شکر ادا کیا ہے کہ اللہ کو اے سی کی ٹھنڈک میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے. ان لوگوں کو دیکھیں جو صحراؤں میں پکتے ہوئے ریتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں, جن کو سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ملتا, جھونپڑے میں رہتے ہیں. اللہ جل جلالہ کی نعمتیں کھاتے ہیں, شکر نہیں کرتے. فرمایا کہ 5ویں چیز یہ ہے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جنت اطاعت گزار لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, اعمال صالحہ کا ذخیرہ پاس رکھیں گے, اللہ جل جلالہ جنت ان کو دے گے. اس کے باوجود جنت کی طلب نہیں کرتے. آج 99.99 مسلمان دنیا بنانے کی کوشش میں لگے. میری دیانت چمک جائے, میرا گھر اچھا ہو جائے, میرے پاس بینک بیلنس اچھا ہو جائے, میرا سٹیٹس اچھا ہو جائے, میرا لباس اچھا ہو جائے, میری دنیا میں ویلیو بن جائے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسے بھی ہیں جو آخرت بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ جل جلالہ کی جنت پتہ ہے کہ اطاعت گزاروں کو ملے گی لیکن پھر بھی طلب نہیں کرتے, رو رو کے اللہ سے نہیں مانگتے کہ اللہ میں جنت دے دے. اور لازمی بات ہے کہ رونے سے تو نہیں ملے گی نا, ساتھ اعمال بھی کرنے پڑیں گے. ہم سب کا چھوٹے بچے سے لے کر پورے بزرگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ محنت کریں گے تو پھل ملے گا, آفس میں جائیں گے تو تنخواہ ملے گی, کاروبار کریں گے تو انکم آئے گی. یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی, اصل رہیں گے. فرمایا چھٹی چیز, شیطان کو سارے دشمن سمجھتے ہیں. شیطان پرازنی دشمن ہے, شیطان ایسا ہے ایسا ہے, اس کے باوجود شیطان سے دور نہیں بھاگتے. اس وجہ سے اللہ جل جلالہ دعائیں قبول نہیں کرتے. فرمایا کہ 7ویں چیز ہر روز اپنے اعزاء اقرباء کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے ساتھ قبر میں اتارتے ہیں. کسی نے باپ کو اتارا ہے, کسی نے بھائی کو اتارا ہے, کسی نے بیوی کو اتارا ہے, کسی نے بچوں کو اتارا ہے. آئے روز ہم اپنے اعزاء اقرباء کو قبر کی تعداد میں اتارتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے, وہی گناہوں کی دفتر میں پھنس رہے ہیں. فرمایا کہ 8ویں چیز موت کو برحق مانتے ہیں. کوئی بھی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ موت نہیں آئے گی. ہر بندہ موت کو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی عاقبت کا سامان نہیں کرتے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں کیا آپ میں سے ایسا کوئی ہے جو کہ میں نے نہیں مرنی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا چھپ جاؤ, مضبوط قلعوں میں ہو, جب اسرائیل آئے گا تو کھینچ لے جائے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آئے گا نا تو بڑے بڑوں کی روح نکل جائے گی, کوئی نہیں بچ سکتا. تو جب مجھے اور آپ اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس بات کا یقین ہے کہ موت پر حق ہے اور اس کے باوجود اپنی عاقبت کا
استعمال نہیں کرتے. اور نویں اور آخری چیز، ہر انسان دوسروں میں عیب ڈھونڈتا ہے. اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے. ہمیں دوسروں کے عیب برے لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی برائیاں نہیں چھوڑتے. آپ نے فرمایا کہ اتنے زیادہ عیب موجود ہوں اور پھر کہ میری دعائیں قبول ہوں، نہیں ہو سکتا. آج میں اور آپ ہم جو سن رہے ہیں یا میری بہنیں سن رہی ہیں آواز، ہم چند لمحوں کے لیے سوچ کے دیکھیں کیا ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، آپ کی پیروی نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، اللہ کی نعمت دکھاتے ہیں شکر نہیں کرتے، اور اسی انداز میں شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں، دور نہیں بھاگتے. یہ ساری عیب ہے کہ اتنی عیب دار چیز اور پھر کہیں میری قیمت بچ جائے. آج بازار میں جاتے ہیں، قربانی کی طرح بھی گزرے، کسی جانور کی قوم اتر جائے، کسی کا سینگ نکل جائے، قربانی ہوتی ہے. جج سے اگر کسی کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی دیں گے. ایک عیب آنے سے قربانی قبول نہیں ہوتی. ہم اتنے عیوب اپنے میں جمع کریں کہ اللہ کی معافی بچے، ایسا نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے اس کو تھام لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول کریم علیہ السلام روکتے ہیں رک جاؤ، تم اللہ کے بری بن جاؤ گے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہو جائے. اس لیے چاہیے مجھے اور آپ آج کی نشست میں یہ جو 9 بڑے بڑے آئے ہیں آج سے ہم کریں، ختم کریں. اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، آپ کی پیروی کریں گے. قرآن کریم روز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ سے بچیں گے. قرآن چبھتا ہوا فکر دیتا ہے کیا ہو گیا تمہیں دلوں میں، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. اللہ کی نعمت دکھاتے ہیں، شکر نہیں کرتے. شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس نے 3 ٹائم کھانا نہ کھایا پھر بھی کبھی منہ سے بھولے سے بھی شکر نہیں ہوتا. کسی نے کہیں بس گزارا ہو رہا ہے، کتنے 2-1 لاکھ مانا ہے، گزارا ہو رہا ہے. سوچو جو 10,000 میں گزارا کرتا ہے وہ کیسے کر رہا ہوگا. اس لیے اگر انہی عیوب میں امت مسلمہ رہے گا تو بھول جائیں گے دعائیں قبول ہوں. اور اگر اپنے آپ کو بدلیں گے، سنواریں گے تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ حالات کو بہتر کریں گے. اللہ مجھے آپ کے باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.